بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتی ہوں کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، شوگر کی بیماری بہت عام ہو چکی ہے اور بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے۔ ہر گھر میں، ہر خاندان میں کوئی نہ کوئی اس مرض کی وجہ سے ضرور پریشان ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں اپنے بزرگوں کے لیے ایک ایسا عمل لائی ہوں جو یقینی طور پر آپ کی شوگر کو ختم کر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ آزمایا ہوا عمل ہے اور یہ وظیفہ بھی ہے اور نسخہ بھی ہے۔ آپ نے بتلایا گئے طریقے پر اس نسخہ کو بنانا ہے اور اس پر وظیفہ کرنا ہے، اور 3 دن میں نتائج آپ کے سامنے ہوں گے۔ یہ وظیفہ ایسا وظیفہ ہے جس کی وجہ سے ایک سکھ حکیم نے اسلام قبول کیا تھا۔ یہ وظیفہ عام وظیفہ نہیں ہے بلکہ خانہ کعبہ کے بزرگ کا بتلایا ہوا عمل ہے۔ اس عمل کے حوالے سے مکمل کارگزاری بھی آپ کو سناؤں گی اور عمل کا پورا طریقہ بھی آپ کو بتاؤں گی۔ بس آپ نے ویڈیو کو بغیر سکپ کیے آخر تک دیکھنا ہے تاکہ کوئی اہم بات آپ سے مس نہ ہو جائے۔ تو ویورز، اب چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی جانب، اور آپ کو ایک بھائی کی کارگزاری بھی سناتی ہوں جس میں اس وظیفے کی مکمل تفصیلات بھی موجود ہے۔ میں آپ کو ایک بھائی کی کارگزاری سناتی ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ شوگر ایک ایسا مرض ہے جس کا علاج ممکن ہے۔ اگر یہ بات ٹھیک ہے تو میں آج آپ کو ایک ایسا زبردست نسخہ بتانے جا رہا ہوں جس کا معجزہ دیکھ کر ہمارے محلے میں ایک سکھ گھرانے کے مشہور حکیم پال سنگھ نے اسلام قبول کر لیا اور انہوں نے اپنا نیا نام محمد عبداللہ رکھ لیا۔ ان کی کارگزاری آپ کو مکمل تفصیلات کے ساتھ سناؤں گی۔ آج جو عمل آپ کو بتانے جا رہی ہوں، اس عمل کی وجہ سے بے شمار مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ اگر آپ اس نسخے کو بتلائے گئے طریقے پر کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، تو گارنٹی ہے کہ اللہ کے فضل سے انشاءاللہ تعالیٰ یہ نسخہ آپ کو کبھی مایوس نہیں کرے گا، بشرط یہ کہ آپ صحیح طریقے سے استعمال کریں گے۔ جو بھی اس وظیفے کے ساتھ اس نسخے کی 3 خوراکیں استعمال کرے گا، انشاءاللہ تعالیٰ وہ اس موذی مرض سے ہمیشہ کے لیے نجات حاصل کر لے گا۔ ایک بھائی کو شوگر تھی اور شوگر کی وجہ سے ان کی پاؤں کی انگلیوں پر زخم ہو گیا اور یقین جانے کہ دیکھتے ہی دیکھتے انگلیاں کالی سیاہ اور پنجہ سوج گیا تھا۔ زخمی ہونے کے 7 دن کے بعد میں انڈیا آیا اور وہاں سے ایک ڈاکٹر کو چیک اپ کروایا۔ زخم دیکھنے کے بعد ڈاکٹر نے کہا کہ یہ تو مہینہ یا 1.5 مہینے کا زخم ہے۔ ہم نے کہا نہیں، یہ صرف 8 دن کا زخم ہے۔ 6 دن صفائی اور علاج کے بعد ڈاکٹر نے آدھا پنجہ کاٹ دیا اور ٹانکے لگا دی اور 7 دن بعد آنے کو کہا۔ اسی دوران پٹیاں بھی کروانے کو کہا۔ پہلی پٹی کروانے کے بعد جب دوسری پٹی کھلوائی، بدبو ہی بدبو اور پیپ ہی پیپ تھی۔ جب دوبارہ ہاسپٹل گئے تو زخم کا منہ کھلا ہوا تھا۔ ڈاکٹر نے ایڑی تک پاؤں کاٹنے کو کہا، میں نے انکار کر دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ پھر میں شہر کے مشہور حکیم کا اوپر میں نے ذکر کیا ہے کہ وہ مسلمان ہو گیا تھا، اس کو چیک اپ کروایا۔ اس نے 1 ہفتے کی دوائی دی اور میں دوائی لے کر گھر آ گیا۔ 1 ہفتے اس دوائی کا استعمال کیا پر زخم خشک نہیں ہو رہا تھا۔ شوگر بہت ہائی تھی تو میں اللہ سے رو رو کر دعا کی کہ یا اللہ مجھے شفا نصیب فرما۔ گھنٹوں مسجد میں بیٹھا رہا۔ اسی دوران مسجد حرام سے میرے ایک دوست کی کال آئی اور اس کو میں نے ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ اس نے 1 دن بعد مجھے کال کی اور کہا کہ مسجد حرام سے ایک بزرگ نے ایک ایسا عمل بتایا ہے اور نسخہ بتایا ہے جس کا استعمال کرنے کے بعد آپ کی شوگر مکمل طور پر گارنٹی کے ساتھ ختم ہو جائے گی۔ آپ شہد خالص 1 کلو لیں اور کلونجی 200 گرام لیں۔ کلونجی کو پیس کر اس میں شہد مکس کر لیں اور اس نسخے کے اوپر حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا پڑھیں، انی مسانی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اس دعا کو اس طریقے سے پڑھیں، سب سے پہلے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں اور اس کے بعد 313 مرتبہ یہ دعا پڑھیں اور آخر میں دوبارہ 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ دوست نے بتایا کہ اس نسخے پر دم کریں اور 3 دن یہ عمل کریں اور صبح اور شام میں عمل کر کے اس نسخے پر دم کرنا ہے اور استعمال کرنا ہے اور ساتھ میں مذکورہ دعا بھی کثرت سے کرنی ہے اور اس خوراک کو استعمال کرنا ہے۔ 1 چائے کا چمچ صبح نہار منہ لینا ہے اور 1 چائے کا چمچ شام کو سوتے وقت استعمال کرنا ہے۔ صبح اور شام آپ نے اس نسخے کو بتائے گئے طریقے پر عمل کرنا ہے۔ اور وہ یہ بھی کہنے لگے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کلونجی ہر بیماری کا علاج ہے سوائے موت کے۔ امہات المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک شہد بہت پیارا اور عزیز تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہد اس لیے محبوب تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں شفا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے اس نسخے کو 1 ہفتے استعمال کیا اور اس کے استعمال سے شوگر لیول لو ہونا شروع ہو گیا اور شوگر کا زخم بھی خشک ہونے لگا اور میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اب زخم بالکل ٹھیک ہو چکا ہے اور میں اپنے معاملات کے کام میں مصروف ہو چکا ہوں۔ ایک دن وہی حکیم مجھے دوبارہ ملا اور اس کو میں نے اپنی ساری کارگزاری سنائی۔ وہ یہ معجزہ دیکھ کر حیران رہ گیا اور انہوں نے 10 بندوں پر بھی اس نسخے کو آزمایا اور جن کو سخت ترین شوگر بھی تھی ان کو بھی اس سے شفا ہو گئی اور ان حکیم صاحب کا اللہ کے کلام پر ایسا یقین بنا کہ وہ مسلمان ہو گیا الحمدللہ۔ تو پیارے ویورز،
آپ نے ملاحظہ کیا کہ اس وظیفے اور اس نسخے میں کیسی زبردست طاقت ہے۔ یاد رہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام جب بیماری کی وجہ سے ناڈھال ہو گئے تھے تو انہوں نے اللہ کی آزمائش پر صبر کیا، پھر اللہ تعالیٰ کو ان کی آزمائش پسند آ گئی اور ان کو یہ کلمات عطا کیے، اور جب ایوب علیہ السلام اللہ کی اس دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو پکارا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا عطا فرما دی۔ اور آج بھی جو کوئی پورے یقین کے ساتھ اس نسخے کو بتلائے گئے طریقے پر استعمال کرتا ہے اور ساتھ میں یہ جو دعا اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو بتائی تھی وہ بھی پڑھتا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی تمام بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ آپ نے یقین کے ساتھ اس بتائے گئے نسخے پر عمل کرنا ہے اور ساتھ میں حضرت ایوب علیہ السلام کی اس دعا کو بھی ضرور شامل کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کی بیماری ختم ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کی ذات بہت پاک ذات ہے اور شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہے وہ شفا دے دے۔ بس معاملہ یقین کا ہے، اور جتنا کوئی یقین کے ساتھ اس عمل کو کرے گا اتنا جلدی شفا پائے گا۔ تو میرے ویورز، جب یہ دو چیزوں کا نسخہ آپ بتائے گئے طریقے پر کریں گے تو شفا کیسے نہیں ملے گی؟ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ضرور شفا ملے گی۔ جس پر اللہ کا کلام پڑھا جائے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس میں شفا آپ کو نہ مل سکے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کو شفا نہ ملے۔ خود بھی اپنے مریضوں کے لیے اس وظیفے کو ضرور استعمال کریں اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اور ان تمام مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کر دیں جن کو اس وظیفے کی سخت ضرورت ہے۔ تو نیکی پھیلانے میں اور اچھی باتیں پھیلانے میں میرا ساتھ دیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں، اور چینل کو ابھی تک آپ نے اگر سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔